جی تو بیٹا جی اب ہم خط نمبر 3 جو ہے وہ ریوائز کریں گے، اور ہمارے خط کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے بڑے بھائی کے نام خط۔ خیریت کی اطلاع میں تاخیر کی وجہ معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم خط تحریر کر رہے ہیں۔ خیریت کی اطلاع میں تاخیر مطلب کہ آپ نے بارہا اپنے بھائی جان کو جو ہے وہ خط تحریر کیے ہیں، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ پریشان ہیں، اور اب ان کی خیریت کی تاخیر میں جو ہے وجہ کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ خط تحریر کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ لیڈ پینسل کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے، اور یہاں پر جو پیج نمبر میرے پاس ہے شرح سرمایہ پر، وہ 282 ہے۔ تو چلیے بیٹا جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائیہ ہم لکھیں گے، جیسا کہ بورڈ پیٹرن کے اکارڈنگ پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ امتحانی مرکز، اس کے بعد ڈیٹ مینشن کریں گے۔ انتہائی دائیں جانب سے جو ہے وہ آپ خط کا آغاز کریں گے۔ ابتدائیہ کے بعد القاب و آداب آتے ہیں، اور القاب و آداب میں آپ نے اپنے بھائی جان کو مخاطب کرنا ہے، پیارے بھائی جان، اور آداب میں جو ہے وہ السلام علیکم تحریر کریں گے۔ اس کے بعد نفس مضمون، جو کہ مین چیز ہے آج کی ہماری، پیٹرن تو بہت بار ہم کر چکے ہیں۔ نفس مضمون کو رائٹ کرنے سے پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ بڑے بھائی کو خط تحریر کر رہے ہیں اور خیریت میں تاخیر کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو آغاز ہے وہ آپ دعا سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے۔ امی اور ابا جان آپ کو دعاؤں میں جو ہے وہ بہت یاد رکھتے ہیں، لیکن ایک آپ ہیں کہ ایک ماں سے زیادہ کا عرصہ ہوا چاہتا ہے، لیکن کوئی خط جو ہے وہ آپ کی طرف سے خیریت کا موصول نہیں ہوا۔ ابا جان نے آپ کو خط لکھا لیکن جواب موصول نہیں ہوا۔ اس کے بعد امی جان نے آپ کو خط تحریر کیا، لیکن جواب پھر بھی جو ہے وہ موصول آپ کی طرف سے نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی طرف سے دونوں خطوط کے جواب موصول نہیں ہوئے تو پریشانی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور دل سے دعا نکلی کہ یا الہی خیر کرنا۔ پھر آپ نیکسٹ دوبارہ سے ایک بار بھائی جان کو مخاطب کریں گے کہ پیارے بھائی، اب میں آپ کی لاڈلی بہن جو ہے وہ قلم تھامے اپنے پیارے بھائی سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ آپ کو کراچی گئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا جو ہے وہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اس دوران میں ایک بھی خط جو ہے وہ آپ نے نہیں لکھا، آخر کیوں؟ ان حالات میں ہمارا جو پریشان ہونا ہے وہ ایک فطری امر ہے۔ اور بھائی جان دوبارہ سے آپ ایک بار ان کو مخاطب کریں گی کہ روشنیوں کے شہر میں، یعنی کراچی میں بڑے بھائی گئے ہوئے ہیں نا، تو جہاں سے انہوں نے خیریت کی جو ہے وہ اطلاع نہیں دی، تو بھائی جان روشنیوں کے شہر میں، کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، تو روشنیوں کے شہر میں آپ کی آنکھیں چندیا تو نہیں گئی، یا پھر مصروفیات بڑھ گئی ہیں؟ ضرور جو ہے وہ اطلاع دیجیے گا۔ ابا جان بھی بہت پریشان ہیں، اور امی کی فکر مندی بھی اپنی جگہ ہے۔ چھوٹا بھائی شعیب بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہے، اور موٹر سائیکل رکنے کی آواز سن کر جو ہے وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے کہ شاید بھائی آ گیا ہے، اور بھائی بھائی کرتا تھکتا نہیں۔ امی جان آپ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ اکثر نمدیدہ ہو جاتی ہیں، یعنی جب بھی امی جان آپ کا ذکر کرتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ابو کی آواز بھی جو ہے وہ آپ کے ذکر پر بھرا جاتی ہے، یعنی کہ وہ انتہائی پریشان ہے کہ آپ نے اپنے جو ہمارے خطوط کا نہ تو جواب دیا ہے، اور نہ خود سے جو ہے وہاں جا کر اپنی خیریت سے آگاہ کیا ہے۔ اس لیے بھائی جان جلد قلم اٹھائیے، خط نہ لکھنے کی جو ہے وہ وجہ بھی بتائیے، ورنہ ابا جان جو ہے ان کو اپنے پاس آیا ہی سمجھے، اور پھر نہ کہیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ اطلاع نہیں دی گئی، اور ابا جان کے غصے کی جو خبر ہے وہ تو آپ کو یہاں پر بہن جو ہیں وہ بھائی کو تنبیہ کر رہی ہیں کہ آپ اپنی خیریت سے لازمی آگاہ کریں، ورنہ ابا جان وہاں آئیں گے اور سختی سے پیش آئیں گے کہ آپ نے اپنی خیریت کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعائیہ کلمات ہوں گے، سب بہن بھائیوں کی طرف سے سلام، اور امی اور ابا جان کی طرف سے پیار۔ بیٹا جی آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے سارا نفس مضمون جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا ہے، لیکن جو خط میں ہم نے ریفرنس لکھنے ہیں وہ میں نے آپ کو نہیں بتائے۔ تو بیٹا جی آپ نے سچویشن کے اکارڈنگ یہاں پر جو ہے ریفرنس جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں، حوالہ جات ایڈ کرنے ہیں، جو کہ نیکسٹ سلائیڈ پر جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہوں گے۔ سچویشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ رائٹ کریں گے۔ حوالہ جات میں پہلا ہے جی، نہ آپ ہی آئے نہ خط ہی بھیجا۔ یہ آپ وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہوا چاہتا ہے، لیکن کوئی خط جو ہے وہ موصول نہیں ہوا۔ ابا جان نے خط لکھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ امی جان نے خط لکھا، لیکن پھر بھی آپ کا جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ ریفرنس ایڈ کریں گے کہ نہ آپ ہی آئے نہ خط ہی بھیجا۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے، تیرے سنگ جو گزارے وہی پل ہیں یادگار۔ یہاں پر یہ حوالہ آپ وہاں پر ایڈ کریں گے جہاں پر آپ
لکھ رہی ہیں کہ چھوٹا بھائی شعیب بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہے اور موٹر سائیکل رکنے کی آواز سن کر جو ہے وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے کہ شاید بڑے بھائی جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ وہاں پر آپ یہ لکھیں گے تیرے سنگ جو گزارے وہی پل ہیں یادگار۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس حوالہ جو ہے تمہاری دید ہی مقدر جن کا ٹھہری تھی، وہ چشمے منتظر پتھرا گئیں کیا تم نہ آؤ گے۔ یہ شعر جو ہے وہ آپ حوالے کے طور پر ایڈ کریں گے اور یہ وہاں پر ایڈ کریں گے جہاں پر آپ یہ لکھیں گے کہ آپ روشنیوں کے شہر میں آپ کی آنکھیں چدیا تو نہیں گئی یا پھر مصروفیات بڑھ گئی ہیں، ضرورت لا فرمائیں، ابا جان بھی بہت پریشان ہے اور امی کی فکر مندی اپنی جگہ پر ہے۔ اس پیراگراف کے بعد آپ یہ ریفرنس ایڈ کریں گے اور بیٹا جی یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اچھی رائٹنگ میں ریفرنس کے ساتھ بڑے اچھی سیکوینس کے ساتھ بورڈ پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہے آپ نے یہ ہوم ورک میں جو ہے یہ خط تحریر کرنا ہے۔ اور بیٹا جی آپ کے جو ہوم ورک ہیں وہ مجھے جیسے بڑے بھائی کا خط جو ہے وہ گھر والوں کو موصول نہیں ہو رہا ہے، اس طرح آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ موصول نہیں ہوا ابھی تک، تو میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ پیش آؤں گی۔ اس لیے بیٹا جی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کریں۔ اردو میں جب تک خطوط کی، کہانی کی، خلاصے کی، تشریح کی آپ لکھ کر پریکٹس نہیں کریں گے، لکھ کے مشق نہیں کریں گے، آپ کی نہ تو سپیڈ میں اضافہ ہوگا اور نہ ٹائم مینجمنٹ ہوگی اور نہ وقت پر آپ کا پیپر پورا ہو سکے گا۔ اس لیے لکھ کے اس کی پریکٹس کریں اور ہوم ورک کا جو پک ہے وہ آپ کل جو ہماری کلاس ہوگی اس سے پہلے جو ہے 10 منٹ آپ شیئر کر دیں گے مجھے، تاکہ میں اس میں ڈسکس کر سکوں کہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ کے مس ہوں یا جس میں گائیڈ لائن کی ضرورت ہو وہ میں کر سکوں۔ بیٹا جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کر کے یا میسج کر کے جو ہے وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔